ایک ہی کسی نے کویسچن کیا تھا کہ دوستی کا معیار شرع کیا ہے، شریعت کس سے ہمیں دوستی کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم جنس کے ساتھ ہی دوستی ہونی چاہیے، غیر ہم جنس کے ساتھ نہ ہو۔ مرد مرد کے ساتھ دوستی کرے، عورت عورت کے ساتھ دوستی کرے۔ اسی طریقے سے اگر مرد مرد سے دوستی کرے تو وہ دوستی باعث فتنہ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ایک بڑی عمر کا شخص ہے، وہ کسی چھوٹی عمر کے لڑکے کے ساتھ دوستی کرے جو بے ریش لڑکا ہوتا ہے، جس کو امرد کہتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ باعث فتنہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کا معاملہ ہے کہ انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ دوستی اس کے ساتھ کریں کہ جس کی دوستی کی وجہ سے ہم کسی گناہ میں مبتلا نہ ہوں، خراب عادت میں مبتلا نہ ہو جائیں، بد عقیدگی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات دوستیاں بلکہ اکثر دوستی بہت زیادہ ہم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستی کے لیے ضروری ہے کہ نیک پرہیزگار کو حتی الامکان دوست بنائے۔ اگر نیک کوئی شخص مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے ایک طبیعت پر اچھا اثر مرتب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی سے دوستی کرو تو دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو، اس لیے کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم دوستی کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ دوسرے کی شخصیات کے اثر، اس کے اخلاق کا، اس کے عادات و اطوار کا اثر ہماری طبیعت بھی قبول کر رہی ہوتی ہے، تو ویسے ہی ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اکثر یہ دیکھا ہے کہ نفس اچھائی کو دیر میں قبول کرتا ہے، برائی کو تیزی کے ساتھ قبول کرتا ہے، اس لیے ان تمام چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ یوں ہی اگر ماں باپ کا اپنی اولاد پر اختیار ہے، جیسے یہ میں نے لفظ اس لیے کہا کہ باہر کے ملکوں میں بعض اوقات اولاد خود مختار ہو جاتی ہے اور ماں باپ بیچارے بڑے مجبور محض ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک والدین کو اپنی اولاد پر اختیار حاصل ہے، ان کی دوستی پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے۔ کسی اس طرح کے سے دوستی نہ کریں کہ جو ان کی شخصیت کو بگاڑ دے، کسی خطرے میں مبتلا کرے۔ ان تمام امور کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔